اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور بالکل نبی برحق ہیں، اور ان کی کتابوں کے اندر جس پیغمبر کے اوصاف اور علامات بیان کیے گئے ہیں وہ یہی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا اور کافروں کو یہ کہا کہ تم جو کر رہے ہو یہ بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ یہ صرف ضد کی بنیاد پر، عناد اور حسد کی بنیاد پر انہوں نے کہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حق کو سمجھ کر حق کا انکار کرنے والا ہے، تو جو حق کو سمجھ جائے اور پھر حق کا انکار کرے وہ ملعون ہوتا ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیج دے فلن تجدا، تو آپ ہرگز نہیں پائیں گے لہو اس کے لیے نصیرا، کسی مددگار کو۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے بادشاہت کا کچھ حصہ ہے؟ فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، تب تو یہ لوگوں کو تل برابر بھی کوئی چیز نہیں دیں گے۔ یہودی اور عیسائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے، باوجود اس کے کہ وہ پہچانتے تھے کہ یہ نبی برحق ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کو یہ امید تھی کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے وہ بنی اسرائیل میں آئیں گے، لیکن آپ بنی اسرائیل میں نہیں آئے بلکہ بنو اسماعیل میں آئے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، تو یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اسرائیل، تو اب ان کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ تو یہ اس لیے ضد کرنے لگے کہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، بنو اسماعیل میں کیوں آ گئے؟ اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں ایک ہی پیغمبر آئے، وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے ان کو ضد ہو گئی اور ضد کی وجہ سے وہ انکار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ بادشاہ ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جس کو نبی بنانا چاہے بناتا ہے، اور اس کی حکمتیں ہوتی ہیں کس کو پیغمبر بنانا ہے کس کو نہیں بنانا ہے، اور کس قوم میں نبی کو بھیجنا ہے۔ بنی اسرائیل میں تو ہزاروں پیغمبر اس نے مبعوث کیے ہیں، اب اگر ایک پیغمبر بنو اسماعیل میں سے آ گیا تو ان کو حسد نہیں کرنا چاہیے، ان کو ضد میں نہیں آنا چاہیے، اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ بادشاہ وہ ہے، کون؟ اللہ ہے، اللہ بادشاہ ہے، وہ جس کو بنانا چاہے بنا سکتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کے فیصلے پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر ان کو دنیا کی تھوڑی سی بادشاہت بھی مل جائے، دے دی جائے، تو یہ تو لوگوں کو ایک قطرہ پانی کے لیے ترسائیں گے، یہ کسی کو ایک تل برابر بھی کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ہمیشہ ایسا ہی رہا کہ یہودیوں کی حکومتیں ہوئیں، وہ اسی طریقے سے کرتے رہے۔ آج بھی دیکھیں، آج بھی یہ سمجھتے ہیں جو اسرائیل میں یہودی ہیں، وہ یہی ان کا پلان ہے کہ پوری دنیا کی دولت کو سمیٹ لیا جائے، اکٹھا کر لیا جائے، اسی کے بارے میں وہ سوچتے رہتے ہیں اور پلان بناتے رہتے ہیں کہ دنیا بھر کی جو دولت ہے، دنیا بھر کا سونا چاندی ہے، وہ ان کے قبضے میں آ جائے۔ اسی چکر میں وہ ابھی بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن دنیا کے لوگ پاگل بن رہے ہیں اور اسی طریقے سے بس ان کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے بادشاہت کا کوئی حصہ ہے؟ فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، تب تو یہ لوگوں کو دل برابر بھی کوئی چیز نہیں دیں گے۔ نقیر میں نے کل عرض کیا تھا کہ نقیر کہتے ہیں کس کو؟ کھجور کی گٹلی میں ایک چھوٹا سا نشان ہوتا ہے، اسی کو نقیر کہا جاتا ہے، اور مترجمین ترجمہ کرنے والے اس کا ترجمہ کرتے ہیں تل برابر، کہ تل برابر بھی کوئی چیز یہ لوگوں کو دیں گے نہیں۔ اتنے بخیل، اتنے کنجوس ہیں یہ۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، ام یحسدون الناس، کیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے؟ لوگوں سے مراد یہاں آگے اہل عرب، جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا۔ ام یحسدون الناس، یا کیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے علی ما، اس چیز پر آتاہم اللہ، جو ان کو دی ہے اللہ نے، من فضلہ، اپنے فضل میں سے۔
اللہ نے اپنے فضل میں سے ان کو جو چیز دی کہ ان میں اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، تو اب ان کو اس سے حسد ہو رہا ہے۔ ان کو حسد نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ ان پر بھی تو اللہ نے بڑے انعامات کیے ہیں۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، تحقیق کہ یہ یقیناً آتینا ہم نے دیا ہے آل ابراہیم، آل ابراہیم کو، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد در اولاد کو ہم نے عطا کیا، دیا، کیا دیا؟ الکتاب، ہم نے کتاب دی ان کو، والحکمت، اور حکمت دی، یعنی کتاب بھی دی، توریت ان کو دی، انجیل ان کو دی، زبور ان کو دی، اسی طریقے سے صحف موسیٰ وہ ان کو دیے گئے ہیں، اور حکمت یعنی ہم نے نبوت ان کو عطا کی ہے۔ تو ان کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنے ہزاروں پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے ہیں، اب ایک پیغمبر اگر بنو اسماعیل میں آ گیا تو اس پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے ہزاروں پیغمبر ان میں بھیجے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے ان کو بڑی بادشاہت بھی دی، ان میں بادشاہ بھی گزرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت عطا کی، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا کی جس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ ان کی بادشاہت صرف انسانوں پر نہیں، انسانوں پر بھی بادشاہت ہے، جنات پر بھی ان کی بادشاہت ہے، جانوروں کی بولیاں اللہ نے ان کو سکھائی ہے، اسی طریقے سے ہواؤں کے اوپر ان کی بادشاہت ہے، اللہ نے ان کو بے مثال اور بے نظیر بادشاہت عطا کی ہے۔ تو اس کے باوجود یہ پھر بھی حسد کر رہے ہیں، جتنا ان کو دیا گیا اس کے باوجود پھر بھی یہ جو موجودہ یہودی ہے یہ حسد کر رہے ہیں اور یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ یہ نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، گویا اس کے ذریعہ سے بھی ان کو ترغیب دی گئی ایمان لانے کی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، تو ان میں سے بعض وہ ہیں جو ان پر ایمان لے آئے، جو حق پرست یہودی تھے انہوں نے ایمان لایا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر، آپ کی مجلس میں حاضر ہو کر ایمان لے آئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس سے رک گئے، جنہوں نے ایمان نہیں لایا، حالانکہ جان گئے، پہچان گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایمان نہیں لایا، بلکہ اکثریت ان کی وہی تھی جنہوں نے ایمان نہیں لایا، بہت تھوڑے تھے، پیچھے پڑھ لیا ہم نے فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے، بہت کم لوگوں نے ایمان لایا، اکثریت وہ تھی جنہوں نے انکار کیا، اور جو انکار کرنے والے ہیں وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہے جہنم دہکتی ہوئی، یعنی ان کے لیے جہنم کافی ہے، اور جہنم کی صفت بیان کی گئی سعیرن، دہکتی ہوئی جہنم، یعنی جس میں آگ دہک رہی ہے، بس وہ ان کا انتظار کر رہی ہے، بس ادھر سے جائیں گے اور سیدھے جہنم میں۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، اب جب دہکتی ہوئی جہنم کا تذکرہ آ گیا تو اس کی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ پر قیاس نہ کر لینا، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز آگ ہے جہنم کی، اور پھر دنیا کی آگ کے جلانے میں اور جہنم کی آگ کے جلانے میں فرق ہے۔ دنیا کی آگ میں کوئی آدمی جلتا ہے، جلتے جلتے ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل کوئلہ ہو جاتا ہے، کوئلے کے بعد پھر وہ راکھ ہو جاتا ہے اور ذرات کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ آگ اس کو جلا نہیں رہی ہے، ایک وقت تک وہ جلاتی ہے، اس کے بعد وہ بجھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو آگ میں ڈالا بھی جائے تو سمجھ لیں گے کہ آگ بجھ جائے گی آخر، لیکن وہ جہنم کی آگ وہ ہر آن دہکتی رہے گی، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس میں زیادتی ہی ہوگی، وہ زیادہ زیادہ ہوتی رہے گی، اور جس کو اس میں ڈالا جائے گا وہ کوئلے کی طرح تو ہو جائے گا لیکن ختم نہیں ہوگا، اس کو موت نہیں آئے گی، ایسا لگے گا کہ چاروں طرف سے موت نے اس کو گھیر لیا ہے، لیکن وما هو بمیت، موت آئے گی نہیں، بلکہ موت کو بھی موت آ چکی ہوگی۔ جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور بیچ میں اس کو ذبح کر دیا جائے گا، پھر جنت والوں کو بھی پکار کر کہا جائے گا یا اہل الجنہ، اے جنت
جنت والوں اب تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اب تم پر موت نہیں آئے گی۔ اسی طرح جہنم والوں کو بھی کہہ دیا جائے گا تمہیں ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اب تمہیں موت نہیں آئے گی، بلکہ جب ان کی کھال جل جائے گی آگ کی وجہ سے تو نئی کھال ان کی لگا دی جائے گی تاکہ بار بار یہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہماری آیات کا، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے آگ میں، کلما نضجت جلودہم، کلما نضجت جلودہم، جب جب پک جائے گی ان کی کھال، یعنی آگ کی وجہ سے پک جائے گی، جل جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم بدل دیں گے ان کے لیے کھالیں غیرہا، اس کے علاوہ دوسری کھال ان کو لگا دیں گے۔ اور یہ بار بار کھال کیوں لگائی جائے گی؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، یعنی بار بار وہ عذاب کا مزہ چکھیں گے، کوئی اس میں کمی نہیں آئے گی، چیخیں گے، چلائیں گے، وہم یسترخون فیہا، وہ اس میں چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب ایک مرتبہ ہم کو یہاں سے نکال دیجئے، اب ہم نیک بن کے آ جائیں گے، فإن عدنا، اگر ہم نے پھر وہی گندے کرتوت کیے جو ہم کر کے آئے ہیں تو پھر تو ہم ظالم ہوں گے، پھر جو سزا دینی ہوگی دے لینا، لیکن ایک موقع ہمیں دے دیا جائے، ایک مرتبہ نکال دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، تم ذلیل اور رسوا ہو کر یہیں پر پڑے رہو، ان کو دھتکارا جائے گا۔ اخساؤ کا لفظ یہ کتے کو دھتکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اور تمہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے، میرے ساتھ بات بھی مت کرو، اس لیے کہ تمہارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا انتظام کیا گیا تھا۔ پہلے عالم ارواح میں تم سے میں نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا، پھر اس اقرار کو یاد دلانے کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا سلسلہ شروع کیا گیا، وہ آتے رہے، آ کر تمہیں سمجھاتے رہے، میں نے اپنی کتابیں بھیجی، ان میں سب کچھ بیان کر دیا گیا تھا، لیکن تم نے نہیں مانا، تمہیں بہت موقع دیا گیا، بہت مہلت تمہیں دی گئی، لیکن تم نے نہیں مانا۔ اب یہیں فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اب تو بس یہیں پر تم عذاب کا مزہ چکھتے رہو، فلن نزیدکم الا عذابا، ہم ہرگز نہیں اضافہ کریں گے مگر عذاب میں، یعنی اب عذاب کا اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ تو کلما نضجت جلودہم، جب جب ان کی کھالیں پک جائیں گی، بدلناہم، تو ہم بدل دیں گے ان کو جلودن، کھالیں غیرہا، اس کے علاوہ، یعنی دوسری کھالیں ان کو لگا دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ اور یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ وہ آگ صرف اوپر سے کھال ہی کو جلائے گی، اندر کے حصے کو نہیں جلائے گی، نہیں، بلکہ وہ تو تطلع علی الافئدہ، وہ ایسی نار اللہ الموقدہ التي تطلع علی الافئدہ، وہ آگ تو ایسی ہے جو دل تک پہنچ جائے گی۔ دنیا کی آگ کی خاصیت یہ اوپر سے جلاتی ہے، بندہ پہلے ہی مر جاتا ہے، دل تک پہنچنے نہیں پائی ہوتی ہے، پہلے ہی مر جاتا ہے، لیکن وہ آگ ایسی ہے جو دل تک پہنچے گی، دل کو بھی جلائے گی، لیکن موت آئے گی نہیں۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی عزیز غالب ہے، حکیمن، وہ حکمت والا ہے، وہ غالب ہے، وہ جو فیصلہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حکیمن، وہ حکمت والا ہے، یہ اس کی حکمت ہے کہ نافرمانوں کو سزا دی جائے، ظالموں کو سزا دی جائے، کافروں کو، مشرکوں کو سزا دی جائے، یہ اس کی حکمت ہے، اور اسی میں انصاف ہے، ورنہ تو پھر ظالم اور مظلوم دونوں ایک ہی ساتھ ہو جائیں گے، پھر عدل کہاں رہے گا، پھر انصاف کہاں رہے گا، پھر تو اندھیر نگری چوپٹ راج ہو جائے گا، پھر عدل اور انصاف باقی نہیں رہے گا۔ یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ اچھوں کو ان کی اچھائی کا انعام دیا جائے اور بروں کو ان کی برائی کی سزا دی جائے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کون کہے گا کہ یہ انسانی کلام ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جہنم کی باتیں بتا کے ڈراتا رہے، نہیں،
بلکہ پھر جنت والوں کی باتیں بھی کی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، تاکہ جہنم کا ڈر پیدا ہو جائے اور جنت کا شوق پیدا ہو جائے، اور پھر جنت کے شوق میں لوگ اعمال صالحہ کرنے لگ جائیں۔ اس لیے اب کافروں کے مقابلے میں ایمان والوں کا تذکرہ ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، سندخلہم، ہم ان قریب داخل کریں گے انہیں، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے سامنے سے یا نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیش ان میں رہیں گے، ان سے ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ دنیا کے اندر کوئی بھی نعمت کسی بھی انسان کو مل جائے، ہر وقت یہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ شاید آج ہے کل نہ رہے، کل چھن جائے، کل کوئی حالات پیدا ہو جائے، کوئی عہدے والا ہے وہ ڈرتا رہتا ہے، آج میرے پاس وزارت ہے، آج عہدہ ہے، کل پتہ نہیں رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ کسی کے پاس مال و دولت ہے، وہ بھی ڈرتا رہتا ہے، آج ہے پتہ نہیں کل میرے پاس رہے گا یا نہیں رہے گا۔ کسی کو یہاں عزت مل جائے، وہ بھی ڈرتا رہتا ہے، آج عزت ہے، کل پتہ نہیں یہ باقی رہے گی یا نہیں رہے گی۔ لیکن جنت وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہمیشہ کے لیے عزت مل جائے گی، ہمیشہ کے لیے نعمتیں مل جائیں گی، کسی بھی نعمت کے چھننے کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا، اور نہ کوئی نعمت وہاں ختم ہوگی، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہ نعمتیں ختم ہوں گی اور نہ ان نعمتوں سے کسی کو روکا جائے گا، بلکہ دن بدن ان کی نعمتوں میں اضافہ ہی ہوگا۔ جس طریقے سے جہنم میں عذاب میں اضافہ کیا جائے گا، اسی طرح جنتیوں کے انعام میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا رہے گا۔ سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، تو ہم ان کو داخل کریں گے ان قریب ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیش ان میں رہیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے ہوں گے ان میں پاکیزہ بیویاں، پاکیزہ جوڑے ہوں گے ان کے، وہاں پر بالکل پاک صاف ستھرے رہنے والے مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بیویاں، ایسی پاکیزہ بیویاں ہوں گی کہ جن کو کسی انسان یا جن نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا، لم یطمثہن انس ولا جان، کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا تک نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے مرد بھی ایسے پاکیزہ ہوں گے کہ ان پاکیزہ مردوں کی نظر اپنی بیویوں سے ہٹ کر کسی دوسری طرف اٹھے گی ہی نہیں، تو بالکل پاک لوگ ہوں گے وہاں پر، اور کھائیں گے پئیں گے، لیکن نہ پیشاب ہے، نہ پاخانہ ہے، نہ ناک سے بہنے والی رینٹ ہے، نہ کوئی اور چیز ہوگی۔ یہ ساری آلائشیں، یہ ساری گندگیاں یہی دنیا میں ہے، وہاں پر یہ نہیں ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں جائیں گے، لا یبولون ولا یتغوطون ولا یمتخطون، کہ نہ ان کو پیشاب آئے گا، نہ ان کو قضاء حاجت کی اور ضرورت پڑے گی، اور نہ ہی ان کو ناک سے نکلنے والی جو رینٹ ہے یہ نکلے گی، کچھ نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھائیں گے پئیں گے پھر وہ ہضم کیسے ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈکار ان کو آئے گا، سب ہضم، اور پسینہ نکلے گا تو وہ پسینے کی وجہ سے سارا ہضم ہو جائے گا، لیکن وہ پسینہ یہ دنیا والے پسینے کی طرح بدبو والا نہیں ہوگا، بلکہ اس کی خوشبو تو کستوری سے بھی زیادہ تیز ہوگی، اس سے بھی زیادہ عمدہ خوشبو ہوگی اس پسینے کی جو جنتیوں کے جسم سے نکلے گا۔ تو وہاں پاکیزگی والا ماحول ہوگا۔ لہم فیہا ازواج مطہرۃ، تو اس میں یعنی جنت میں ہوں گی ان کے لیے ازواج مطہرۃ، پاکیزہ بیویاں، وندخلہم ذلا ذلیلا، اور ہم ان کو داخل کریں گے لمبے سائے میں، گھنے سائے میں، گھنے اور لمبے سائے میں ہم ان کو داخل کریں گے۔ گھنے سائے ہوں گے، سائے کی قدر وہاں آتی ہے جہاں سخت قسم کی گرمی ہو، گرم علاقہ ہو، اور ٹھنڈک کا کوئی انتظام نہ ہو، تو سائے میں آدمی بیٹھتا ہے اور راحت محسوس کرتا ہے۔ تو جنت کے اندر بھی درخت ہوں گے، ان درختوں کے سائے ہوں گے، اور کتنا سایہ ہوگا؟ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر تیز رفتار گھوڑے کو دوڑائے گا اور 100 سال تک وہ دوڑاتا رہے گا، لیکن جنت کے درخت کے سائے کو پار نہیں کر سکے گا۔
اتنا بڑا سایہ ہوگا، اتنا گھنا سایہ ہوگا، لمبا سایہ ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں پروردگار ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جنت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔